بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک دوسری ویڈیو بایو فلاگ کے اوپر ہی بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ بزنس اپرچونٹی پاکستان میں بڑی تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ریویو آف بایو فلاگ فش فارمنگ ان پاکستان پر ایک مفصل ویڈیو پہلے سے ہی اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ جن حضرات نے وہ نہیں دیکھی وہ اسے بھی لازمی دیکھیں۔ اور آج ایک میں شارٹ سی ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ بایو فلاگ فش فارمنگ کا جو بزنس ہے، اس میں یہ کیسا بزنس ہے اور اس میں کس کے لیے کتنے چانسز ہیں اور رسک فیکٹرز کیا ہیں، ان کو جانچنے کے لیے ہم اس کو ایک ٹرم کے ذریعے دیکھتے ہیں جس کا نام ہے SWOT، جو کہ اسٹینڈ کرتی ہے S مین اسٹرینتھس، W مین ویکنیسز، O مین اپرچونٹیز اینڈ T مین تھریٹس۔ ناظرین، جب بھی آپ کوئی کاروبار کرنے لگیں تو ہمیشہ اس کاروبار کی یہ 4 چیزیں ضرور دیکھیں، تاکہ آپ ایک اچھا فیصلہ لے کر اپنے کوئی بھی کاروبار میں کامیابی کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہی عقل کی بنا پر ہے، اور عقل جو ہے وہ سوچنے سے بڑھتی ہے، سوال کرنے سے بڑھتی ہے۔ سوال کریں گے تو جواب آئے گا، جواب نہیں ملے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو جواب دینے والا ہے وہ اس اہل نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے یہ SWOT انالیسز کیا کریں، اس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کریٹیکل تھنکنگ فار دی پازیٹیو سیک جب چلیں گے تو آپ کو اچھے نتائج ہی حاصل ہوں گے۔ اب بایو فلاگ فش فارمنگ کی اسٹرینتھس دیکھ لیتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ پاکستان میں اور دنیا میں تیزی سے مقبول ہوئی ہے۔ تو اس کی جو اسٹرینتھس ہیں، وہ اسٹرینتھ ہے جی اس کی سسٹینیبل اپروچ، جو کہ دنیا کا آج کل ایشو ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ گروئنگ پاپولیشن کی فوڈ ڈیمانڈ کو ایسے طریقے سے پیدا کرنا ہے کہ ماحول میں خرابی کم سے کم ہو اور ریزنیبل پرائس پہ کوئی کموڈٹی تیار ہو اور وہ کوالٹی میں A1 ہو اور وہ چیز اینڈ یوزر کو بلا تعطل فراہم ہوتی رہے۔ اس کو کہتے ہیں سسٹینیبل اپروچ۔ تو اس کی ایک جو اسٹرینتھ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ سسٹینیبل ٹائپ کی فش فارمنگ ہے۔ دوسری یہ جو فش فارمنگ ہے جس وجہ سے اس کو دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے، نئے لوگ نئے چہرے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ اس میں آپ کو جگہ کم درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بایو سیکیورٹی آپ کی انہانسڈ ہو جاتی ہے، چونکہ آپ کا واٹر یوزیج لمیٹڈ ہو جاتا ہے، آپ کو بار بار واٹر ایکسچینج نہیں کرنا پڑتا۔ ایک اور اس کا پلس پوائنٹ جو کہ سسٹینیبل اپروچ کی طرف جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ویسٹ میٹر جو ہے اس کی ایکیومولیشن کی جاتی ہے، جس وجہ سے یہ ایکو فرینڈلی قرار پاتا ہے۔ یہ تھی جی اس کی اسٹرینتھس۔ اب ہم اس کی ویکنیسز کی طرف آتے ہیں، کس بزنس کی ویکنیسز کیا کیا۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا میں زبان زد عام تو ہو چکی ہے، لیکن جس طرح یہ زبان زد عام ہے اس طرح یہ آپٹیمائز نہیں ہے۔ یہ کمپلیکس قسم کی فارمنگ ہے
جس کو آپ کو ہر وقت نگرانی کرنی ہے. اور اس میں آپٹیمائز نہ ہونے کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کم ہے. اگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سائنٹسٹ، کیونکہ سسٹینیبل اپروچ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہونا بہت ضروری، یعنی سینسرز کا آنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور جب سینسرز آئیں گے ٹیکنالوجی کی مدد سے، آپ کا جو ورک لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا اور مینجمنٹ بہتر ہو جائے گی. اگر خاص بایو فلاک کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کیا جائے تو یہ ٹیکنالوجی بہت جلد اچھے سے آپٹیمائز ہو جائے گی. تو یہ ایک اس کی میجر ویکنیس ہے آل اوور دی ورلڈ. کوئی بھی اس حقیقت سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ٹیکنالوجی آپٹیمائزڈ ہے. دوسری جو اس کے لیے اس کی ایک ویکنیس ہے، خاص طور پہ یہ ویکنیس پاکستان میں تو بہت زیادہ عیاں آتی ہے، اس کے لیے سٹارٹ اپ پیریڈ ریکوائرڈ ہے. پاکستان ٹراپیکل کنٹری نہیں ہے. پاکستان ایسا کنٹری ہے جہاں پہ مختلف قسم کے موسم ہیں. تو اگر سٹارٹ اپ پیریڈ آپ کا 21 دن یا 1 ماہ لے جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا 1 ماہ جو وارم واٹر فش کلچر کرتے ہیں لوگ اس کے اندر، ان کا 1 ماہ گروتھ کا کم ہو گیا. تو یہ اس کی ایک ویکنیس ہے. دوسرا، چونکہ اس میں آپ نے نائٹریفیکیشن کو ہیٹروٹرافک بیکٹیریا کی وجہ سے مینیج کیا ہوتا ہے، فلاک بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انسٹیبلٹی رہتی ہے ہر وقت، انکریزڈ بلکہ وہ ہو جاتی ہے نائٹریفیکیشن کی انسٹیبلٹی. تو آپ کو واٹر مینجمنٹ میں ہر وقت کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے. واٹر مینجمنٹ پر آپ کو ہر وقت کڑی نظر رکھنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کی ویکنیس ہے وہ ایسا ویکنیس نہیں ہے، لیکن ویکنیس کے پیرائے میں اس کو رکھا جا سکتا ہے کہ 24/7 یعنی 24 گھنٹے لگاتار آپ کو انرجی چاہیے. یہ ویکنیس پاکستان کے سینیریو میں اس کو ویکنیس کے پیرائے میں ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں انرجی کا شارٹ فال ہے. تو آپ کے پاس بیک اپ پلان اچھا ہونا چاہیے. تو یہ تھیں جی اس کی ویکنیسز. اب ہم اس کی اپرچونٹیز کی طرف آئیں گے. چونکہ یہ ایک ایمرجنگ بزنس ہے تو ہر بندہ اس کے بارے میں کیا سرائیاں اور اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چیز ٹرینڈ پکڑ چکی ہے، تو لہٰذا اس میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں. اور خاص طور پر جو بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں وہ اکوپمنٹ اور کئی چیزوں میں ان کے لیے اس سیکٹر کے اندر بزنس موجود ہے. تو اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی اپرچونٹی ہے بایو فلاک فش فارمنگ، جو کہ لوگ فش فارمنگ میں دلچسپی رکھتے تھے لیکن ان کے پاس لینڈ نہیں تھی. تو بایو فلاک فش فارمنگ اس طرح کی فارمنگ ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو لمیٹڈ لینڈ ہونے میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، جس وجہ سے یہ کافی لوگوں کے لیے اپرچونٹی کے طور پر چیز ابھر کر آگے آئی ہے. ہابیسٹ جو لوگ کچن گارڈننگ کا بھی شوق رکھتے ہیں وہ کچن گارڈننگ میں اپنی بایو فلاک کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں ریسرچرز کے لیے بہت گہرائی موجود ہے کہ وہ ریسرچرز کے لیے یہ ایک بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے کہ مختلف پہلوؤں جو ہیں بایو فلاک ٹیکنالوجی کے ان پر گہری ریسرچ کر کے اس ٹیکنالوجی کی آپٹیمائزیشن میں مقامی سطح پر وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس میں اپرچونٹیز ہے ٹرینرز کے لیے، لیکن اس میں ٹرینرز کے ایکریڈیشن جو ہے وہ اگر آ جائے تو کافی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ہم نے بایو فلاک سسٹم کی ابھی تک اسٹرینتھس دیکھ لیں، ویکنیس دیکھ لیں اور اپرچونٹیز دیکھ لیں.
اس کے بعد ہم آتے ہیں تھریٹس کی طرف کہ بایو فلاک فش فارمنگ کو تھریٹس کیا گیا ہیں پاکستان کے پرسپیکٹو کے لحاظ سے. تو اس میں ایک تو بایو فلاک فش فارمنگ کا جو اپنا تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسپانس ٹو رسک فیلئر اس کا لیس دین این آور ہے. یعنی اگر آپ کی انرجی میں فال آ جاتا ہے اور آپ کے پاس سالڈ بیک اپ پلان موجود نہیں ہے تو ود ان این آور آپ کی ساری محنت مچھلی مرنے کی صورت میں ضائع ہو سکتی ہے. تو یہ ایک میجر تھریٹ ہے جو کہ مینیجیریل لحاظ سے آپ کو پیش آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے اوپر اپرچونٹیز میں بتایا کہ ایکریڈیٹڈ یعنی تسلیم شدہ ٹرینرز پاکستان میں موجود نہیں ہیں. شاید دنیا میں بھی بہت کم ہوں. زیادہ تر جو ٹرینرز ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں. تو سرکاری سطح پر ٹریننگز کا انعقاد جو ہے وہ کلیدی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس کے لیے میری ایفرٹس بھی جاری ہیں اور کوشش ہے کہ سرکاری پلیٹ فارم سے باقاعدہ یوزفل اور رائٹفل ٹریننگ لوگوں کو دی جائے تاکہ لوگ فراڈولنٹ سے بچ سکیں. اب یہ میں اپنی اس کاوش میں کامیاب ہو پاتا ہوں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میری کوشش چل رہی ہے. تو اس سے یقیناً بایو فلاک فش فارمرز کو اور جو انٹرسٹڈ ونز ہیں وہ ان کو فائدہ ہوگا. آلریڈی جو لوگ جنہوں نے ایکسپیریمنٹیشن کی، ہٹ اینڈ ٹرائل پہ کام کیا، وہ اس چیز کو لرن کر گئے ود ان ون ایکسپیرینس. انہوں نے اپنی طور پر کچھ لوگوں کو ٹریننگ بھی دی لیکن وہ قومی لیول پر ٹریننگ نہیں دے سکے. تو اس لحاظ سے سرکاری پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ سرکاری لیول پر لوگوں کو ٹریننگ ملے اور مفت میں یا سستے میں ٹریننگ ملے، اور جس سے اور زیادہ لوگ اس ٹیکنالوجی کی طرف آئیں گے اور یہ اس ٹیکنالوجی کی وائبلٹی کو بہتر کیا جا سکے گا. دوسرا ایک اور جو اس کا تھریٹ ہے وہ ہے کلائمیٹ امپیکٹ کا، کلائمیٹ چینج کا. اب جو لوگ تارپولائن ٹینکس یوز کرتے ہیں اگر وہ انڈور نہیں ہوتے تو ان کا ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے. تو ٹمپریچر کنٹرول کرنا بیکمز ڈیفیکلٹ. تو اگر وہ سیلنگ والا کنسیپٹ آئے گا اس کے ساتھ تو پھر شاید وہ بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پاس ویدر فلکچویشن ہے، ہمارے پاس ونٹر بھی ہے، تو ونٹر میں بایو فلاک ٹینکس کے اندر ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خاص ٹولز لوکلی دستیاب نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ گرین ہاؤس سسٹم بناتے ہیں لیکن اس سے بھی ٹمپریچر بہت حد تک کنٹرول نہیں ہوتا. جو لوگ پچھلے 1-2 سال سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے طور پر کافی ریسرچ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت مختلف طریقوں سے واٹر کوالٹی اور خصوصاً ٹمپریچر وغیرہ کو مینیج کیا، اپنی فش کو بچایا. ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی یہ ایفرٹس قابل ستائش ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. اور جو لوگ 1-2 سال کا ایکسپیرینس اس میں کر چکے ہیں اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملنے کو تیار ہوں تو میں بیچ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو پرائیویٹ پلس پبلک ایک جوائنٹ وینچر یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قومی سطح پر ٹریننگز کا انعقاد کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھریٹس کے ساتھ ساتھ میں ان کے چیزوں کے حل بھی بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناظرین کے لیے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کی اہمیت پر اپنا اظہار رائے دیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمیں سرکاری سطح پر
बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग करवानी चाहिए या नहीं, और SWOT SWOT एनालिसिस के तहत उन्हें समझ आ जाए कि बायोफ्लॉक फार्मिंग सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके साथ कुछ मसाइल भी हैं। उन मसाइल को भी सही से समझा जाए और उनको समझकर उनका मुनासिब हल कर लिया जाए, ताकि कारोबार में किसी किस्म की कोई भी परेशानी उनको पेश ना आए, या अगर परेशानी आए तो उसका हल उन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ हो। जो लोग हिट एंड ट्रायल पे कर चुके हैं वो ये सारी चीज़ें तजर्बे से जान चुके हैं, उनको बतलाने की हिदायत की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जितनी तेज़ी से आ रहे हैं, उनको कौमी लेवल पर मैं समझता हूँ ट्रेनिंग देने की अशद ज़रूरत है, ताकि जितनी भी इस टेक्नोलॉजी की और इस बिज़नेस की प्रोज एंड कॉन्स उनके सामने वाज़ेह हों, और मुनासिब ट्रेनिंग के ज़रिए वो अपने बिज़नेस को अच्छे से कर सकें। एक और बात जो कि SWOT एनालिसिस अगर फ़िश फार्मिंग का भी आप करें और बायोफ्लॉक का भी करें, तो इस बात को हमेशा आप अपने जहन में रखें कि फ़िश फार्मिंग या बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी तब बनेगी जब ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर जाएगा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ऐसे बिज़नेस को कहते हैं, ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर बिज़नेस बेस करता है। इसमें यानी इसको अगर मैं आपको आम लफ्ज़ों में समझाऊं तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये है कि वो बिज़नेस उतना ही ग्रो करता है जितनी आप उसको स्पेस दिए जाते हैं। यानी इस बिज़नेस में अगर आप अच्छा मार्जिन कमाना चाहते हैं तो आपको वक्त के साथ साथ अपने बिज़नेस को फ़रोग देते जाना होगा। तो जितना बड़े लेवल पर बिज़नेस जाएगा उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जितने आप माइक्रो लेवल पर होंगे उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखें कि अगर फ़िश फार्मिंग में आप प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको मैक्रो लेवल पर जाना होगा। माइक्रो लेवल से आप ज़रूर स्टार्ट लें, अपनी ट्रेनिंग के तौर पर, अपनी सीख के तौर पर, अपनी समझ के तौर पर, और आगे कमर्शियल लेवल पर जाने के लिए। अगर आप कहें कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के 10,000 20,000 के टैंकों से आपने बहुत बड़ा बिज़नेस कर लेना है, तो वो गलत बात है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रिव्यू जो मैंने दिया है कि ये, उसमें भी मैंने यही वादे किया था अपनी बातों में, उसका भी खुलासा यही था कि इस फार्मिंग में जो इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। 10,000 20,000 लीटर के टैंक्स में 1 एकड़ की आप मछली पैदा कर भी लें 7-8 माह में, तो उसका हर चीज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक बिज़नेस अचीव कर रहे हैं। आप हिट एंड ट्रायल पे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे और लर्निंग फेज़ में हैं, और ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। अगर आपने अपने इस सिस्टम को इकोनॉमिकली वायबल बनाना है तो आपको मैक्रो या कमर्शियल लेवल पर ही जाना होगा, जो इसको मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि ये बिज़नेस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर बेस करता है, जिसका मतलब ये है कि एरिया बढ़ाते जाएं, प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके प्रोपोर्शनेट बढ़ती जाएगी। यानी पैदावार बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है मैनेजमेंट भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसी SWOT एनालिसिस के ज़रिए आज हमें ये भी पता लग चुका है कि अगर आप माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर करेंगे तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि अपने घर में अपने लिए खुद फ्रेश फ़िश पाल सकते हैं, और अपने हमसाए में, अपने दोस्त अहबाब में और अपने रिश्तेदारों को अपने घर से, अपने हाथ से पैदा करदा मछली खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें यकीनन आपके लिए मैंने काफ़ी आम लफ्ज़ों में बयान कर दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी, और जहाँ पर मेरी तरफ से कोई कमी कोताही रह गई हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा इस वीडियो को देखे तो वो इसमें अपनी कमेंट्स के ज़रिए
پازیٹیو کمنٹس کے ذریعے ویلیو ایڈ کر دے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔